آئے سرکار کیا کریں، آپ نے 10-20 دروازے مقرر کر دیے تھے، ہم پہچان نہیں سکے کہ علم کا دروازہ کون سا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری امت گمراہ ہو، پھٹکے دروازے سے دور ہو۔ میں نے اعلان کیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ایک شہر علم ہے اور ایک ہی اس کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ ایسا ہے کہ اب جس کو جو کچھ بھی چاہیے وہ اس دروازے سے آ کر لے لے۔ یہ کسی کالج کا دروازہ نہیں ہے، بڑی توجہ رکھنا جملے پر، یہ کسی یونیورسٹی کا دروازہ نہیں ہے جہاں ہر پروفیسر ہر سبجیکٹ کا ہوتا ہے۔ اکنامکس والا پالیٹکس نہیں پڑھا سکتا، پالیٹکس والا کیمسٹری نہیں پڑھا سکتا، کیمسٹری والا اردو نہیں پڑھا سکتا، اردو والا پروفیسر انگریزی نہیں پڑھا سکتا۔ میں ایسے اسپیشلسٹ پروفیسروں کا دروازہ دے کر نہیں جا رہا ہوں، میں تو اس علی کو دروازہ مقرر کر کے جا رہا ہوں کہ جسے جو بھی علم چاہیے وہ اس دروازے سے آ کر لے لے۔ دین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، عشق چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، حسن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، خلق چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، خلق چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، شجاعت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، سیادت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، ولایت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، نجابت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، طہارت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، قرآن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، تفسیر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، تشریح چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، آداب زکات چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، تلواروں میں چین سے سونا چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، شاہد وجود رسالت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، اشیر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، غدیر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، نبوت کی تعمیر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، یقین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، مسائل کا حل چاہتے ہو توجہ علی کے دروازے پر آؤ، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو علی کے یا علی یا علی یا علی۔ کائنات کی جو زحمت بھی تمہیں سامنا کرنے کی نوبت آئے، ہر زحمت کے لیے رحمت ہے یہ دروازہ، ہر علم کے لیے سرمایہ ہے یہ دروازہ۔ دیکھو اس علی کے دروازے پر تم کبھی نہ سنو گے، نہیں ہمیں غور ہی نہیں کیا جملے پر عزیزان محترم۔ اس علی کے دروازے پر تقسیم علم کے سلسلے میں اور مسائل کے حل کے سلسلے میں کبھی نہیں سنو گے، کبھی ٹھہرو نہیں سنو گے، کبھی مسئلے کے متعلق کوئی پریشانی کا تمہیں اظہار نہیں ہوگا۔ یہ دروازہ ساری کائنات کے علوم کا دروازہ ہے۔ کبھی تم پر بڑی توجہ کرنا جملے پر، پوری تاریخ کا سفر میں آپ کو ایک جملے میں دے رہا ہوں، کسی لمحے میں یہی دروازہ وہ ہے جو پہلے سے لے کر 12 تک جائے گا، لیکن تم اعتماد سے کہنا اس دروازے پر بیٹھنے والے علی والوں چیلنج کر کے عالم اسلام کو یہ جملہ کہہ دینا کہ تاریخ تمہاری ہے، مورخ تمہارا ہے، راوی تمہارا ہے، روایت تمہاری ہے، حدیثیں تمہاری ہیں، محدث تمہارے ہیں۔ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک اگر کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دے کہ میرے پہلے سے لے کر آخر تک کسی نے کسی استاد کے سامنے زانو طے کیا ہو، میں مذہب تبدیل کر دوں۔ کسی یہ تمہیدی جملہ اور تمہیدی معروضات اگر میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں آ گئے تو میں تفصیلات اس آیت کی ذیل میں عرض کروں گا جسے میں نے سرنامہ بنایا ہے، لیکن ذرا سا اس تمہید پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے پہلے امام سے لے کر بڑے اعتماد سے جاؤ میرے نوجوانوں، اور جا کر ساری دنیا کو چیلنج کر دو کہ ہم اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو دیواروں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں کافر لکھیں، ہم قرآن پر لکھنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ اگر کسی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کسی کا کوئی استاد ہوا ہو تو نام لے۔ اچھا یہ ثابت نہیں کر سکتے تو کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کسی نے اس سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو اور انہوں نے یہ کہہ کر مسائل کو جواب دیا ہو کہ ٹھہر جا بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی، کہیں ہے کوئی مسئلہ؟ ایک تاریخ اس سے بڑی بات میں نہیں کہہ سکتا۔ اعزان محترم، پوری اپنی قوم کی ذمہ داری لے کر یہ کہتا ہوں، میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک میں سے
کسی ایک کے استاد کا نام بتاؤ، کسی ایک کے استاد کا نام بتاؤ کہ فلاں استاد سے پڑھا، فلاں مدرسے میں پڑھا، فقہ وہاں سے پڑھی، تفسیر وہاں سے پڑھی، قرآن وہاں سے پڑھا، شریعت وہاں سے پڑھی، فلسفہ وہاں سے پڑھا، کسی ایک مدرسے کا نام دنیا بتائے، نہیں تو مجھے اجازت دو کہ میں دنیا کے اماموں کے استاد بھی بتاؤں، مدرسے بھی بتاؤں۔ استاد بھی بتاؤں، مدرسے بھی بتاؤں کہ کس کس ہم سب کی قدر کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ امام اعظم کے علم کو ہم مانتے ہیں، امام مالک کے علم کو ہم تسلیم کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو ہم مانتے ہیں، ہمارے یہاں کو امام احمد بن حنبل کے علم کو ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم شخصیتوں کے خلاف نہیں ہیں، کردار کو دیکھتے ہیں۔ بڑی توجہ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر، اس جملے پر۔ ہم شخصیتوں کے مخالف نہیں ہیں، نہ شخصیتوں کا احترام کرتے ہیں، نہ شخصیتوں کی مخالفت کرتے ہیں، کردار کا احترام کرتے ہیں اور کردار ہی کی مخالفت کرتے ہیں۔ جملے میں توجہ توجہ توجہ، اور یہ عین قرآن کے مطابق ہے، اس لیے کہ قرآن شخصیتوں کے بتوں کو ڈھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن نے یہی کہا، کوئی پیمانہ نہیں ہے احترام کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہی وہ آیت ہے جو سرنامہ ہے، اسی پر کچھ عرض کروں گا۔ کوئی محترم نہیں، کوئی واجب العزت نہیں، کوئی واجب الاحترام نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی وجہ فضیلت نہیں، کوئی وجہ احترام نہیں، اللہ کے نزدیک کوئی معزز و محترم نہیں ہے سوائے اس کے جو صاحب تقوی ہو، متقی ہے باعزت۔ بڑی توجہ، متقی ہے باعزت، صاحب تقوی کا احترام ہے، صاحب تقوی، جملے پہ غور فرما لیں، صاحب تقوی کا احترام ہے، صاحب کلمہ کا نہیں ہے۔ میں نے تو بڑی ذمہ داری سے جملہ کہا ہے عزیزان محترم، میں اس پر آیت پیش کر دوں، صاحب تقوی کا احترام ہے، صاحب کلمہ کا احترام نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب کلمہ، اگر ہر صاحب کلمہ واجب الاحترام ہوتا تو سورہ منافقون کس کے لیے آیا؟ صاحب کلمہ، اگر ہر صاحب کلمہ واجب الاحترام ہوتا تو سورہ منافقون کس کے لیے؟ سورہ مبارک بقرہ میں یہ تصویر کشی کس کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہی آپ سن لیں تو دوستو ماحصل ہے، پہلے ہی سورہ ہے سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ، اور دیکھیں کتنی خوبصورت سی بات کی، اس میں کوئی زور خطابت اور جوش خطابت اور شوکت الفاظ مجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں، آپ سارے ذہین اور باعلم حضرات ہیں، آپ سمجھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، میرے حبیب یہ جو تمہاری بزم میں آتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ جو آپ کی بزم میں آتے ہیں، میرے حبیب یہ جو تمہاری بزم میں آ کر کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، اب کیا رہ گیا؟ بزم رسالت میں بھی آئے، اللہ پر ایمان بھی لائے، یعنی بزم رسالت میں آ کر کافر نہیں رہے، بزم رسالت میں آئے، کلمہ پڑھا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے آمنا باللہ، بزم رسالت میں آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، چہرے رسالت کی زیارت کرتے ہیں، صحبت پیغمبر میں بیٹھتے ہیں، زیارت پیغمبر کرتے ہیں، اطاعت رسول کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں۔ اب ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، بھائی یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور قرآن کا ترجمہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے میں یہ ترجمہ کر کے صرف آگے بڑھ جاؤں گا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ حبیب یہ جو تیری بزم میں آ کر کہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لانے کے دعوے کرتے ہیں، خبردار میرے حبیب وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے نظارہ محترم، بہت ہی توجہ، بہت ہی توجہ۔ اب آپ پیمانہ سارا مجمع مولا سلامت رکھے، نظر بس سے محفوظ رکھے تاریخی مجمع کو اور میرے نوجوان دوستوں کو، ان سب کی میں توجہ چاہوں گا۔ یہ لفظ کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میرے حبیب یہ مومن نہیں، بزم رسالت میں آتے ہیں پھر بھی مومن نہیں۔ اب پیمانے آپ دیکھتے جائیے اپنے ذہن میں خود، میں صرف پازیٹو جملے کہوں گا، نیگیٹو نہیں کہوں گا۔ آداب